وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اس ذات کبریا نے، اس ذات رحیم کریم رؤوف نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی کتاب مجید، قرآن مجید، فرقان حمید پڑھنے کی، سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ جتنی ساعتیں، جتنے لمحات ہمیں میسر آ جائیں، یقین مانیے یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر بندہ کسی اچھی راہ پہ نہیں چل سکتا۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 103 سے 113 تک کچھ گزارشات، کچھ معروضات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی عطا کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ آیت کریمہ میں صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اور پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کس کس طرح پڑھی جاتی ہے، کیا اس کے مرحلے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ بیان ہوا۔ بنیادی طور پر نماز ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو اسلام کی عمارت محل مکمل نہیں رہتا۔ نماز اہم ترین اس کا رکن ہے، جس کے بارے میں بار بار قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب نماز جو امن کی حالت کی ہے وہ اور ہے، سفر کی حالت کی اور ہے، اور جنگ کی حالت کی نماز اور ہے، بیماری کی حالت میں نماز اور ہے۔ لیکن یہ لازم رہے کہ کسی بھی صورت میں، امن ہو، جنگ ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی، مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں پڑھ لے، گھر میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اور لیٹ کے بھی اگر بندہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے، تو زبان سے اشاروں سے نماز پڑھ لے تو اشاروں سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صورتحال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی نے ہمیں ان تمام حالتوں میں رکھا، اسی نے زندگی دی، اسی نے صحت دی، اسی نے بیماری دی، اسی کے کرم سے سفر ہیں، اسی کے کرم سے سارے حالات ہیں، اور وہ دل کی نیتوں کو، حالتوں کو جانتا ہے۔ لہٰذا ہر صورت میں نماز کی پابندی اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو امن کی نماز فرض 4 ہیں، سفر میں 2 رہ گئے، اور جنگ کے دوران 1 رکعت وہی کافی ہے۔ وہ تلواروں کے سائے میں، ٹینکوں کے سامنے، دشمن کے سامنے جب بندہ 1 رکعت بھی ادا کرتا ہے، وہ اپنی قیمت رکھتی ہے، وہ اپنا معنی رکھتی ہے، مطلب رکھتی ہے، اور اپنے اندر ایک بہت سارا جذبہ رکھتی ہے۔ تو یہ باتیں گزشتہ درس میں کچھ بیان ہوئیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 103، اس میں فرمایا
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا۔ جب تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد بھی غافل نہیں ہونا، پھر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز مکمل ہو جائے بیٹھ نہیں رہنا، پھر منتشر ہو جانا ہے، پھر پھیل جانا ہے اللہ کی زمین پر، اور پھر اللہ کا رزق نہیں بلکہ کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو رزق کمانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، محنت کرنا، جائز محنت کرنا، حلال کمائی کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اس کاروبار کو کرتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جب بندہ کاروبار کرے گا، یقینی بات ہے کہ اس کو رب بھی یاد ہوگا، تبھی ایسا کرے گا۔ اگر اس وقت زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے اور اللہ کا نام آ جائے، پھر وہ کتنا پیارا اور خوبصورت منظر ہے۔ اور اسی کے بارے میں کہا گیا، اذا قضیتم الصلاۃ، جب نماز مکمل کر لو تو پھر فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہو تب بھی، قعوداً، بیٹھے ہو تب بھی، علی جنوبہم، اگر پہلو پہ لیٹے ہو تب بھی، ہر حالت میں۔ یہی تو اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ کے ساتھ پیار ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، میرے بندوں میرے ساتھ پیار کرو، محبت کرو۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں، علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے کسی ماہ و سال میں، کسی گھڑی میں رب کے ذکر سے غافل نہیں رہے۔ صرف ایک لمحہ ایسا آتا تھا کہ جب آپ بیت الخلاء میں ہوتے یا بوقت حاجت کپڑوں کے بغیر ہوتے، اس وقت اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ کا ذکر جب آپ اس حالت کے علاوہ عام صورتحال میں پورا دن پڑا ہے، پوری رات پڑی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، بلکہ آپ تو باوجود اس کے کہ معصوم الخطا تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے کہہ دیا، اے نبی میں نے تیری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی۔ یہ نہیں کہ خطائیں ہیں، محبت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے معاف ہی کر دیا ہے، پھر بھی اتنی نمازیں پڑھتے۔ اللہ کو کہنا پڑا، اے میرے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، چادر اوڑھ کے لیٹنے والے میرے نبی، اتنا نہ نماز پڑھا کر، قم اللیل الا قلیلا، کبھی جاگ بھی لیا، کبھی سو بھی لیا کر، کبھی آرام بھی کر لیا کر۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر کرتے، اتنی نماز پڑھتے، تو ہم کیوں نہ فرض نمازیں تو پڑھ لیں؟ کیوں نہ جب ہم بیٹھے ہوں، تنہائی و خلوت ہو، ہمیں اللہ کی یاد آئے تو اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں، اور کر لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا، جب تمہیں اطمینان ہو پھر تم نماز پڑھو، نماز پوری، جنگ میں 1، سفر میں 2، امن میں پورے اطمینان کے ساتھ پوری نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اللہ تعالیٰ نے اوقات بتا دیے ہیں، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کی تھی۔ صبح کا جو وقت ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، وہ اصل ٹائم ہے نماز کا۔ یہ نہیں کہ اگر
بندہ سو گیا، سو کے اٹھا، سورج نکلا، پھر نماز نہ پڑھے، نہیں، جب اٹھے نماز پڑھ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں موجود ہیں، آپ لیٹ اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھی، صحابہ کو بھی پڑھائی، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر وہ ویسے تو وقت زوال آفتاب تک رہتا ہے، لیکن اصل ٹائم وہی ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رہتا ہے تب تک جب انسان کا سایہ اس کے برابر جب آ جاتا ہے نا، وہ عصر کا ٹائم اس وقت تک رہتا ہے، ظہر کا ٹائم۔ اور جب سایہ برابر آ جائے اس وقت پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رہتا ہے غروب آفتاب تک، یہ عصر کا ٹائم ہے۔ اور پھر اسی طرح مغرب کا جو ٹائم ہے وہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب شفق تک رہتا ہے، جب تک شفق غروب نہ ہو جائے۔ اور شفق کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور وہ رہتا ہے رات، آدھی رات تک وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہم اپنے حساب، اپنے معاملات کے مطابق عشاء کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، ویسے اگر جتنی تاخیر سے پڑھی جائے، اگر اہتمام ہم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی مناسب ہے، ہم اپنے حساب سے معاملات ہیں، سونا ہے، جاگنا ہے، ملنا ہے، معاملات کرنے ہیں، تو یہ بھی مناسب ہے۔ بہرحال وہ یہ ٹائم بتائے گئے۔ آج ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرائز نظام ہے، ہمیں یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں کہ سائے کے برابر، فلاں کے برابر، لیکن اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی۔ اور پھر فرمایا اطمینان میں نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ نماز اپنے وقت میں پڑھو، اور وقت بھی کوشش کرو کہ اول وقت میں پڑھو۔ اول وقت سے لے کر آخری وقت تک نماز کا وقت موجود ہے، لیکن سنت نبوی یہی ہے کہ بر وقت اور اول وقت نماز ادا کی جائے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، لکھ دیا ہے، لکھ کے دے دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اور وہ پھر ہم نے کام کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا 7 والی آیت کریمہ، اللہ نے فرمایا چونکہ یہ جنگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پچھلا ذکر تھا نماز خوف کا جنگ کے دوران، اور اسی کے ساتھ متصل یہ آیات ہیں۔ پھر فرمایا تم اگر جنگ میں نماز پڑھتے ہو تو نماز کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے مشن سے غافل ہو جانا ہے، بلکہ مشن جاری رکھنا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، جو قوم تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آئی ہے، دشمن سامنے آ گیا، اس کا بھی پیچھا جاری رکھنا ہے، میدان جنگ قائم رکھنا ہے، دشمن کا پیچھا کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں مومن ایک پورا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے، ایک پیکج ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ اپنی مرضی کر لی، کچھ اللہ کے کہنے پر، کچھ اللہ کے رسول کے کہنے پر کر لیا، اور پھر کہا کہ میں تو جی ایسا ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، تمام کچھ کر کے بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بڑا بے مثال ہوں، بندہ تو بہت عاجز ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ احکام، وہ معاملات جو اللہ نے بتائے ہیں ان کے مطابق چلنا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اور اگر جنگ کے دوران تمہیں زخم بھی آ گئے ہیں اور تم یہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ مجھے تو زخم لگ گیا، میں تو بس آگے نہیں جا سکتا، جو تمہارے مقابلے میں ان کو بھی تو زخم آئے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، تمہیں بھی تکلیف پہنچی، انہیں بھی تکلیف پہنچی، لیکن فرق کیا ہے؟ تمہارے زخم اور کافر کے زخم کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا۔ فرمایا فرق یہ ہے
ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہو جو امیدیں کافروں کو نہیں ہیں۔ تم ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، میرے مومن بندے کے ساتھ سودا ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے کے ساتھ سودا ہو گیا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی جستجو، اس کی جد و جہد، اس کی قربانی، اس کی زندگی، اس کی موت، یہ سب میرے لیے ہیں، اور میں پھر اپنی اس کو رضا دوں گا، میں پھر خوش ہو جاؤں گا، میں اپنا رضوان عطا کروں گا، میں اپنا دیدار عطا کروں گا، میں اپنی جنتوں کو وارث بنا دوں گا۔ اللہ نے مومن کو پیکج دیا، اور یہی اللہ کہہ رہا ہے تجھے تو امید ہے رب سے، تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کافر کس لیے لڑ رہا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں، بغیر مقصد کے پھر بھی وہ لڑے جا رہا ہے۔ تیرے پاس اتنا بڑا مقصد ہے، کیوں نہیں تو آگے بڑھتا؟ اللہ واللہ وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ تمہیں جو امیدیں ہیں کافروں کو وہ امیدیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ دوسری جگہ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 140، ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ، اگر مومنوں کی جماعت کو زخم پہنچے ہیں تو کافروں کو بھی تو پہنچے ہیں، وہ بے مقصد زخم کھائے جا رہے ہیں اور تم با مقصد زخم نہیں کھا سکتے۔ اللہ اللہ، کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا کلام۔